اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ اللہ جل شانہ کی ذات ارحم الراحمین ہماری سمجھ، ہمارے شعور، ہمارے علم کی حدود سے بالا تر کریم، ہر وقت، ہر آن، ہر ایک کے ہر حال سے واقف، بے شمار خطاؤں کو بخشنے والی اور معمولی کوششوں پر انعامات سے نوازنے والی ہے۔ مشہور مقولہ ہے، رحمت حق بہانمی جوید بہانہ جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہانے تلاش کرتی ہے۔ لیکن انسانی مزاج ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنی قوت یقین کو، اپنے کردار کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کے معیار کو بھول جاتا ہے، اور فکر اسے یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ بھی ملنا چاہیے، میرے پاس یہ دولت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان ایسا خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو کام خود اسے کرنا چاہیے اسے بھول جاتا ہے، اور جو کام اللہ کریم نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ جیسے فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ادنا ترین مخلوق بھی اگر ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ رازق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، رزق اس کے ذمے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش، ہماری چالاکیاں، ہمارے فریب شاید ہمارے لیے بہت سا رزق جمع کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کا اپنا رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دوسرا وہ جو اس نے اپنے آپ پر خرچ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا۔ اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے پاس اربوں روپے بھی پڑے ہیں تو پتہ نہیں کس کے لیے رکھ کے بیٹھا ہے، کس کے کام آئیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم محنت کیوں کریں، مزدوری کیوں کریں، کاروبار کیوں کریں؟ کاروبار، محنت، مزدوری حصول رزق کا سبب نہیں ہے۔ کاروبار، محنت اور مزدوری عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال طلب کرو، تلاش کرو۔ اب اس کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، باقی جس طرح فرائض ہیں اسی طرح طلب رزق حلال میں محنت کرنا فرض عین ہے۔ اور جائز وسائل اختیار کرنا عبادت ہے۔ اب اس پہ رزق کتنا ملتا ہے وہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو سلطنت بخش دے، وہ چاہے تو اگلے لمحے میں فقیر کر دے۔ آپ نے دیکھا نہیں
کہ سلاطین جہاں قتل ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کی لاش دفن کرنے کی جگہ نہیں دیتا، اور چرواہے اور چرانے والے جانوروں کے اور جنگلی اور جاہل بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ان جاہلوں کی کوئی ایسی کوشش تھی کہ انہیں حکومت مل گئی؟ انہیں تو کوشش کا شعور بھی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو کلیہ مادی رزق پہ عائد ہوتا ہے کہ طلب کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا فرض عین ہے، اور عبادت کی معراج ہے۔ یعنی بہت آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور متوجہ الی اللہ ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ اندر کمرے میں ہے، کوئی پاس نہیں، پیاس لگی ہے، پانی ہے، نہیں پیتا، اسے ایک اعتماد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ عبادت ہے، لیکن کام دنیا کا ہو، مزدوری کر رہا ہو، ہل چلا رہا ہو، کھیتی بو رہا ہو، نوکری کر رہا ہو، چوکیداری کر رہا ہو، دفتر میں بیٹھا ہو، کام دنیا کا کر رہا ہو اور توجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ میں تیری اطاعت کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، رزق تو تو نے دینا ہے، اس میں میری کوشش کا کیا دخل، وہ تو نے دینا ہے، تیرے ذمہ ہے، تو نے خود اپنے ذمہ لیا۔ تو حضور قلب کی یہ کیفیت اس نماز اور اس حج سے بہتر ہے جس میں حضور قلب حاصل نہ ہو، اور نماز اور دوسری عبادات کی نسبت امور دنیا میں حضور حق کی کیفیت حاصل کرنا مشکل ترین کام ہے۔ ہمارا تو حال یہ کہ ہمیں نماز میں حضور حق حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی کاموں میں کب ہوگا؟ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگوں اور مشائخ میں سے بھی ہیں، ان کے بارے مشہور شعر ہے کہ چو فقر اندر ابائے شاہی آمد، چو فقر اندر ابائے شاہی آمد ز تدبیر عبید اللہ آمد، کہ یہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے فقیروں کو بھی بادشاہوں جیسا لباس پہنانا سکھا دیا۔ امیر آدمی تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، اور ایک وقت میں 100 ہل چلا کرتا تھا۔ 100 ہل کے لیے 100 خاندان ہل چلانے والے اور 200 بیل چاہیے، اور ایک بہت بڑی جاگیر چاہیے جس پہ وہ جانور بھی گزارا بھی کریں، اور وہ اتنی بڑی زمین بھی چاہیے جو کاشت کی جا سکے۔ کسی کو خیال گزرا کہ یہ تو اتنے مصروف آدمی ہیں کہ لگے ہی رہتے ہیں، اتنے خاندان ان کی زیر کفالت ہیں، ان کی فکر، اپنی فکر، زمین کی، کاشتکاری کی، بجائی کی، کاشت کی، برداشت کی، تو یہ کیسے اللہ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ تو نماز ادا کر کے فجر بیٹھے تو اس نے کہا حضرت اس دفعہ حج کو چلیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، چلو چلتے ہیں۔ ملازم کو، نوکر کو آواز دی کہ میرے لیے 2-4 جوڑے کپڑوں کے لے لو اور زیادہ سفر لے لو، اور گھر بتلا دینا کہ وہ حج کے لیے چلے گئے ہیں، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت ایسے کیسے جا سکتے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کیا، 2-4 دن تو مہلت دیجیے۔ انہوں نے فرمایا بہت افسوس ہے، تم میرے بارے سوچتے تھے کہ یہ شخص اس کے پاس فرصت نہیں ہے، فرصت تو تمہارے پاس نہیں ہے، میں تو فارغ ہوں، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میرا نہیں، یہ اس کا ہے۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یرثھا من یشاء، جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دے۔
اس نے اگر میری ذمہ داری لگا دی ہے تو میں اس کی نوکری کر رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا وہ کسی اور کو دے دے گا، میرے باپ کی نہیں ہے، میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، میرا راستہ یہ نہیں روک سکتی۔ یہی کلیہ، یہی قاعدہ دین میں اور روحانیت میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم جب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جہاں نام کو تو 2 ارب یا 200 کروڑ کے لگ بھگ دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن اللہ پر اعتماد کرنے والے شاید ان میں بہت ہی کم ہیں۔ زبانی ماننے والے تو 2 ارب ہیں یا 200 کروڑ ہیں، حقیقتاً اس پر اعتماد کرنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں، بہت کم۔ اور اللہ سے کٹ کر لوگ اکیلے ہو گئے ہیں۔ یہ اکیلا پن کافر کی سزا ہے، ہر کافر اکیلا اکیلا جیتا ہے۔ باپ کے دکھ الگ ہیں، ماں کے الگ ہیں، بیٹی کے الگ ہیں، بیٹے کے الگ ہیں، کوئی کسی کے دکھ نہیں بانٹتا، یہ خاصا کفر کا ہے۔ ہر کوئی اپنے آرام کے لیے اپنی پریشانیاں دوسرے کے سر مڑنا چاہتا ہے، یہ خاصا کفر کا ہے۔ اور کافر تو اس میں سر تاپا دھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کافر ملک کو دیکھ لیں، ہر فرد اکیلا اکیلا جیتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں ایک کتاب سب سے زیادہ بکی، اس کا ریکارڈ ہے، اس کتاب کا نام تھا دا لونلی کراؤڈ، اکیلے اکیلے لوگوں کا جمع غفیر، کہ بے شمار لوگ ہیں لیکن ہر بندہ اکیلا ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا ہے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ مومن کے ساتھ ہر وقت اس کا اللہ موجود ہوتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ ساری خدائی ہے۔ سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ ایاز ایک چرواہا تھا، سلطان کی نظر اس پہ پڑی، آپ کو پسند آ گیا اور آپ نے لا کر یہاں بٹھا دیا۔ اسے ہم سے آپ کے قریب کرسی ملی کہ ہمارا، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد آپ کے باپ دادا کے جرنیل تھے، آپ کے دادا کی خدمت کی، ہمارے باپوں نے آپ کے باپ کی خدمت کی، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کی جوتیوں میں بیٹھے ہیں، اور بے شمار جنگیں لڑیں، جانیں دیں، بیٹے قربان کیے، اور یہ ایک چرواہا حضور پکڑ کر لے آئے ہیں اور اس کی کرسی ہم سے آگے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ سلطان نے کہا ہاں وجہ تو ہے، لیکن میں تمہیں جواب بعد میں دوں گا۔ غالباً ہند سے ہی یا کسی فتح سے پلٹے تو سلطان نے فتح کے جشن کی تیاری کا حکم دیا، اور عمائدین سلطنت کے لیے اور جرنیلوں کے لیے ہمیشہ سے الگ ہوتی تھی دعوت، جس میں سلطان خود بھی شامل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے انعامات رکھوا دیے بہت سے، کہیں سونا، کہیں پیسہ، کہیں چاندی، کہیں اسلحہ، کہیں گھوڑے، کہیں اونٹ، کہیں گھر، کہیں جاگیر، ہر چیز کے ایک بورڈ لگ گئے، پورا حال بھر گیا کہ کوئی ایک چیز جس کو چاہیے وہ اپنا انعام چن لے۔ اتنی چیزیں ہیں، جاگیر مل سکتی ہے، اسلحہ بہترین زرہ تلواریں، اچھا اسلحہ، شاہی اسلحہ مل سکتا ہے، گھوڑے مل سکتے ہیں شاہی استبل سے، مال و دولت مل سکتا ہے، زر و جواہر مل سکتے ہیں، اور یہ انعام ہے تمہارا اور تمہاری پسند پہ ہے، جسے جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھ دے۔
تو سب نے اپنی اپنی پسند کی ان تختوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہیں 10 ہاتھ ہیں، کہیں 15 ہیں، کہیں 1 ہے، کہیں 5، جو چیز جس کو پسند تھی۔ ایک ایاز تھا جو دربار سے اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ سلطان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ تو سلطان نے اس وقت انہیں کہا کہ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ تم نے انعامات چنے اور اس نے میری ذات کو چنا، اور یہ تم سے دانا تر ہے، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو گویا ساری سلطنت اس کی، اور تم نے سلطنت کے ایک حقیر سے حصے کو قبول کیا، چھوٹی سی ریاست، چند گھوڑے یا چند سکے۔ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، اس لیے اس کی کرسی میرے قریب تر ہوتی ہے۔ یہی حال بارگاہ الہی میں بھی ہے، اور جب ہم اللہ اللہ کی طرف آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بجائے خود یہ توفیق ذکر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس دور میں، اس عہد میں، جب 200 کروڑ تعداد مسلمانوں کی ہے اور ان میں اللہ کو ماننے والے بہت کم ملتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوگی تو بجائے خود یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ توفیق ذکر نصیب ہو گئی، ایسی محفل نصیب ہو گئی جس میں خلوص نیت سے سوائے اللہ کی رضا کے کسی کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ پھر قلب ذاکر ہو گیا، لطائف ذاکر ہو گئے، بدن ذاکر ہو گیا، سلطان الاذکار نصیب ہو گیا، باقی کی ساری عمر اسی کا شکر ادا کرتا رہوں تو ادا نہیں ہو پاتا۔ انسانی مزاج ہے، ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، اور انسانی مزاج یا جسے ہیومن نیچر کہتے ہیں، یہ ہر بندے میں ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتی ہے، انہیں بھی گرمی سردی حوادثات زمانہ متاثر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، اب دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اللہ کا نبی نہیں، اولو العزم رسول ہے، صرف نبی نہیں، اولو العزم رسول ہے۔ انبیاء سے رسل افضل، انبیاء افضل ہیں، رسل افضل تر ہیں، اور اولو العزم افضل ترین ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا شمار اولو العزم رسولوں میں ہے۔ اپنی بگلی اٹھائی اور جا کر طور پر بیٹھ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تَكْلِيمًا، اللہ سے روبرو گفتگو فرماتے تھے۔ ایک انسانی خواہش، ایک درد، ایک ٹیس دل میں اٹھی، بار الہ جب بات کر لیتا ہے مجھ سے، میری بات سن لیتا ہے، اس کا جواب عطا کر، درمیان میں کوئی وحی، کوئی واسطہ، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو دل میں تڑپ ہے کہ تجھے دیکھ بھی لوں۔ رب ارنی انظر الیک، خدایا پردہ ہٹا دے جلالیت کا اور اپنا جمال مجھے دکھا دے۔ اب تو دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ اس دنیا میں طور پر بیٹھ کر تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے، دیکھنے کا مقام آگے ہے۔ یہ دنیا ان مادی آنکھوں سے اس زمین پر بیٹھ کر تو مجھے دیکھ نہیں سکو، لن ترانی، فرمایا تم دیکھ نہیں سکو گے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن موسیٰ اس پہاڑ پہ نگاہ کرو، ان استقر مکانہ فسوف یرانی، اگر پہاڑ سلامت رہا، اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تمہارا
وجود بھی زمین پر بیٹھ کر میرے جمال کو برداشت کر لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ذرا سی تجلی جمال ہویدا ہوئی پہاڑ پر اور پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تجلی پہاڑ پر پڑی۔ فلما افاقا، جب حواس بحال ہوئے تو معذرت کی، بار الہ انسان کا مزاج ہے وہ اور آگے اور آگے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیا۔ تو ارشاد ہوا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ جو میں دیتا جاؤں وہ لیتا جاؤں۔ میں جانتا ہوں کس وقت کب کہاں کس کو کیا دینا ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میری بارگاہ میں فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں دیتا جاؤں وہ لیتا جا اور اس کا شکر ادا کرتا چلا جا۔ اب وہ چاہتا ہے جل شانہ کہ تم میرے ہو جاؤ، اسے ہماری ضرورت تو کوئی نہیں۔ ہم میں سے تو اکثر وہ ہیں جن کی ضرورت ان کے گھر والوں کو بھی نہیں۔ ہم میں سے تو اکثر وہ ہیں جو اپنی اولاد پر بھی بوجھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ہو جاؤ۔ اور ہم ہیں کہ وجود کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، لیکن دل پاس نہیں ہوتا، دل وہاں چھوڑا۔ تو پھر محنت تو اس بات پہ کی جانی چاہیے کہ دل کو بھی یہاں لے آئیں، اسے فارغ کریں، اسے خالی کریں، اس سے جھاڑ جھنکار صاف کریں۔ اب جہاں آپ اللہ کو بلانا چاہتے ہیں، کیا اس کمرے کو، اس جگہ کو صاف نہیں کرو گے؟ اس میں خواہشات کے جالے لٹک رہے ہوں گے، آرزوؤں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں گی، اس میں حسد اور نفرت کی آندھیاں چل رہی ہوں گی اور جھاڑ جھنکار اگے ہوئے ہوں گے، اس میں دشمنی کے سانپ رینگ رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے یا اللہ بھی جلوہ افروز ہو جائے، بھئی آپ تو آپ ہیں، میں تو میں ہوں۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا گھر بنا دیا ہے تو اسے حاضر ہونے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ چند پتھروں کی دیوار ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہو، ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہر طرح کی آلائشوں سے میرے نبی اسے پاک رکھ کہ میرے طالب یہاں آئے، یہاں طواف کریں، رکوع و سجود کریں تو میری تجلیات پائیں۔ اب اگر ہم خالق کائنات کو اپنے دل میں بلانا چاہتے ہیں، اور دل ہے کہ اسے دل کہنا ہی نہیں چاہیے، اس میں تو جھاڑ جھنکار ہے، خواہشات کی آندھیاں چل رہی ہیں، فکریں کہیں سے کہیں جا رہی ہیں۔ یہی بات قرآن کریم میں ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے بھی کبھی مر کر دیکھو، کبھی یہ سوچ لو جب میں گیٹ سے داخل ہوا میں مر گیا، میں کسی مسجد میں نہیں آیا، میں قبر میں اتر گیا۔ اب قبر میں روشنی کے لیے اللہ کا نام چاہیے، قبر کی تنہائی کے لیے اس کا ساتھ چاہیے۔
قبر کے عذابوں سے بچنے کے لیے اس کی رحمت چاہیے، تو پھر سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اب اس کا کام ہے، وہ کیا دیتا ہے، جو دیتا ہے لیتے جاؤ۔ جو وہ دے گا شاید اتنا مانگنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکے۔ جب بات اس پہ آئے گی تو جو وہ عطا کرے گا میں اور آپ شاید مانگنے کے لیے اتنا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو جب وہ اولو العزم رسول کو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرما رہا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ جو میں دیتا ہوں وہ لیتا جا اور شکر ادا کرتا رہے، مجھے مشورے نہ دے کہ مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے، اس کی ضرورت نہیں، میں خود جانتا ہوں میں اور آپ کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس گئے گزرے زمانے کے لوگ جس میں رزق حلال ناپید ہے، جس میں محبت نام کی جنس ناپید ہے، جو دشمنیوں سے اٹا پڑا ہے، جو تکلیفوں کا گھر بن گیا ہے، جو دکھوں کا جہاں بن گیا ہے، جہاں ہر سجدہ سکے پہ ہو رہا ہے اور دولت کی پوجا ہو رہی ہے، جس جگ کا معبود دنیا کی فانی دولت بنی ہوئی ہے، ہزاروں برسوں کے سجدے چند سکوں پہ بک رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں۔ اس عالم افراتفری میں، اس تپتے ہوئے بے آب و گیا صحرا میں ذکر الہی کی ٹھنڈی چھاؤں مل جائے تو کیا چاہیے۔ یاد الہی کا چشمہ باصفا میٹھا شفاف اور ٹھنڈا پانی مل جائے تو کیا چاہیے۔ معیت باری کا نخلستان مل جائے تو کیا چاہیے۔ پھر وہاں بیٹھ کر اس کا شکر کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد سے روئیں روئیں کو آباد کرنا۔